اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ عرب کا دستور تھا، عرب کے اندر دستور تھا کہ بچوں کو دیہات کے ماحول میں رکھا جاتا تھا، کیونکہ شہر کے اندر وہ ماحول نہیں ہوتا تھا جو دیہاتوں میں۔ آپ کبھی شہر سے نکل کر، کبھی کبھی ہم لوگ بھی بیان کے لیے کسی دیہات میں جاتے ہیں تو دل کہتا ہے کہ کچھ دن یہیں رہ جائیں، کیونکہ مالیگاؤں میں جو ہے وہ کاروں کی آواز ہے، بائک کی آواز ہے، لوم کی آواز ہے، چلم چلی ہے، چیخ پکار ہے، یہ سب ہے۔ دیہات کا ماحول پرسکون، اطمینان بخش، سیدھے سادے لوگ، بھولے بھالے لوگ، اچھے اچھے پیارے پیارے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر۔ تو کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ وہاں رک جائیں، پھر وہاں کے جانور، وہاں کے پرندے، وہاں کے پھولوں کی خوشبو اور وہاں کے چند مکانات اور کھلا کھلا ماحول، وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی فضائیں، تو دیہات اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح عرب کے لوگ چاہتے تھے کہ اپنے بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے وہ اپنی بیویوں کا دودھ پلانے کی بجائے وہ دائیوں کا دودھ پلاتے تھے، اس لیے کہ جو عورت دودھ پلاتی ہے اس کی صحت میں کمزوری آتی ہے، تو جلدی سے عورت بیوی ان کی خدمت کے لیے تیار ہو جائے، تو وہ لوگوں کا یہاں رواج تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ دیہات کے اندر دائیوں کا دودھ پلائے، دوسری چیز دیہات کے اندر مشقتیں اور محنتیں بہت ہوتی ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے پر مشقت زندگی گزاریں تاکہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مرد کا جسم نرم نازک اچھا نہیں لگتا، مرد کا جسم جو ہے وہ طاقت و توانا اور سخت اور مضبوط اچھا لگتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نازک جسم تو عورتوں کے ہوا کرتے ہیں، مردوں کا جسم طاقتور ہوا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ دیہات کی دوڑ دھوپ کے اندر ہمارے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دیہات والے جو ہے وہ زبان فصیح بولتے تھے، یعنی کہ زیادہ بہتر کلام کرتے تھے، آج کل کے دیہاتیوں کی طرح نہیں۔ اس طرح کی بہت ساری وجوہات تھی، تو اس وقت یہ تھا کہ عورتیں دیہاتوں سے آتی اور مختلف موسموں میں آتی اور بچوں کو لے کر کے جاتی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میرا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا، اور یہ جو حلیمہ تھی یہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی مذہب رکھتی تھی، یہ بنو حوازن سے تعلق رکھتی تھی اور یہ سعدیہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کا نام حلیمہ تھا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ موسم کے اعتبار سے چونکہ بہت قحط سالی ہمارے دیہات میں تھی، اتنا قحط تھا کہ عورتوں کے سینے خشک ہو گئے تھے اور جانور چلنے کے قابل نہ تھے، ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو مکہ شہر جائیں گے، وہاں سے بچے لائیں گے اور بچوں پر جو اجرت ملے گی اس سے ہم اپنا گزارا کریں گے۔ ہم پہنچے، آپ بڑی مشہور روایت ہے، میں اس کی طرف تفصیل میں نہیں جاتا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میری سواری کمزور تھی، بیٹھ جاتی تھی، قافلے والوں نے مجھے کہا حلیمہ ہم تیرے لیے رک نہیں سکتے، اس لیے ہم چلے، اور وہ چھوڑ کر مجھے چل دیے۔ وہ پہلے پہنچے، پہلے پہنچنے کے بعد انہوں نے مالدار گھرانوں کے بچے لے لیے، اور اس کے بعد جب وہ لے کر کے نکلنے لگے تب میں اپنی اونٹنی کو لے کر، اپنی سواری کو لے کر کے چلی۔ میرا جو قافلہ تھا وہ 4 نفری قافلہ تھا، ایک میرا شوہر، ایک میرا بیٹا عبداللہ جو میرا دودھ پیتا تھا، ایک میری بیٹی شیمہ۔ اس طرح سے یہ 4 نفری قافلہ جب مکے کی زمین پہ قدم رکھتا ہے، چہرے پیلے پیلے تھے، آنکھیں اندر کو تھی، کپڑے پھٹے پرانے تھے، غربت ظاہر تھی، اس لیے پہلے لوگ بچے تو دے ہی چکے تھے، لیکن جو بچے کچھ بچے تھے وہ اپنی غربت کی وجہ سے کوئی دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخرکار جو لوگ آئے وہ لے گئے۔ اس کے بعد میری ملاقات عبد المطلب سے ہوئی۔ عبد المطلب کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ ان کے یہاں ایک پوتا ہے اور ان کے یہاں ایک بچہ ہے، میں وہاں جا کر کے مانگ لاؤں۔ عبد المطلب سے میری ملاقات ہوئی۔ عبد المطلب نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حلیمہ۔ تیرا قبیلہ کیا ہے؟ کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے؟ میں نے کہا بنو سعد سے۔ کہا اچھا، سعد مطلب نیک، حلیمہ اور حلم یعنی کہ نیکی اور حلم جہاں دونوں ہو جائے تو میرے بچے کو وہی دودھ پلائے گی۔ اور آپ فرماتے ہیں لیکن حلیمہ سن لے کہ میرا بچہ یتیم ہے، میرا پوتا یتیم ہے، بہت زیادہ انعام و اکرام نہ ملے گا۔ میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، ایک کام کرتے ہیں، دیکھو جی ہم خالی جائیں لوگ اپنا مذاق اڑائیں گے، تو ایک کام کرتے ہیں یتیم بچہ
ہی لے کر کے چلتے ہیں، خالی جانے سے اچھا ہے کہ یتیم لے جائیں تاکہ لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے شوہر نے مجھے خوشی سے اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ عبد المطلب نے کہا چلو، لیکن حلیمہ سنو، میرا جو پوتا ہے نا وہ ہر ایک کا دودھ نہیں پیتا، پہلے میں دیکھوں گا وہ تیرا دودھ پیے گا تب تیرے سپرد کروں گا، ورنہ میں یوں ہی تیرے سپرد نہ کروں گا۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میرے سینے تو خشک تھے، میرا بچہ پوری رات روتا تھا، اس کو خود کو دودھ میسر نہ آتا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ چلو اب تقدیر کے ہاتھوں یا تو جیتیں گے یا تو ہاریں گے، اب جتائے گی تو تقدیر، ہرائے گی تو تقدیر۔ جیسے ہی میں نے آمینہ کے مکان میں قدم رکھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک سفید کپڑے میں محمد کو لپیٹا گیا تھا۔ محمد کو سفید کپڑے میں لپیٹا گیا تھا۔ میں حضور علیہ السلام کا نام بار بار محمد نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ میرا مسلک ادب ہے، ہم القابات سے حضور کا نام لیتے ہیں، لیکن یہ بات میں حضرت حلیمہ کی نقل کر رہا ہوں، تو اب حلیمہ جو کہتی ہے میں انہی کی بات نقل کروں گا۔ جب میں اپنے طور پر آقا کا نام لوں گا تو پھر انشاءاللہ القابات کے ساتھ لوں گا۔ میں حلیمہ کے جملے اس لیے نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ مکمل حلیمہ کی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ حلیمہ کہتی ہے، کیونکہ ابھی اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء، اس کو پتا نہیں ہے، وہ تو بس اتنا جانتی ہے یہ عبداللہ کا در یتیم ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ آمنہ کا بیٹا ہے، یہ ابو لہب کا بھتیجا، یہ جو ہے ابو طالب کا بھتیجا، اس کو اتنا ہی معلوم ہے، اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں پتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں محمد سے ملنے کے لیے گئی تو ایک سفید کپڑے کے اندر ان کو لپیٹ کر کے رکھا گیا تھا اور نیچے ہرے رنگ کی سبز چادر بچھی ہوئی تھی اور وہ اس میں سو رہے تھے۔ میں نے اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسن والا بچہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بہت سے بچوں کو دودھ پلا چکی تھی، لیکن اتنا حسن والا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بچے جو جوانی کے اندر جو ہے وہ بہت بھدے لگتے ہیں، وہ بچپنے میں بھی اچھے لگتے ہیں، بچے پیارے پیارے لگتے ہیں، بچے بڑے اچھے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی دیکھنا ہے تو آپ بچوں کو دیکھیں، ان کا کھیلنا جدا، ان کا انداز جدا، ان کی طبیعتیں جدا، وہ پاک دل رکھتے ہیں، وہ صاف دل رکھتے ہیں، اسی لیے ان کے چہرے چمکتے ہیں، ان کے نرم نرم گال ہوتے ہیں، ان کے نرم نرم بال ہوتے ہیں، ان کے مسکراہٹوں پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، ان کے پیر بھی بڑے حسین ہوتے ہیں، ان کے تلوے بھی بڑے حسین ہوتے ہیں۔ ارے جب سب کے بچے اتنے شیریں ہوتے ہیں تو آمنہ کا لال کتنا پیارا ہوگا، عبداللہ کا لخت جگر کتنا حسین ہوگا۔ میں ان کو حسین کہوں تو کس منہ سے کہوں، کیونکہ وہ تو سراپا حسن ہے۔ آمنہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جیسے میں نے محمد کو دیکھا، پیاری پیاری آنکھوں کو بند کر کے سو رہے تھے، جیسے میں نے ان کو دیکھا ان پر میں ایسے فدا ہو گئی کہ میں نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا، جیسے میں نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا، میرا ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ انہوں نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ یاد رکھیے ابھی حضور کی عمر صرف 7-8 دن کی ہے، آقا کی عمر کتنی ہے؟ صرف 7-8 دن کی ہے۔ محمد ہمارے، پیچھے والے بھی ذرا بول دیں محمد ہمارے۔ میں اس انداز سے تقریریں نہیں کرتا، لیکن چونکہ میرے رسول کا بچپن بیان کر رہا ہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچپنے کا بھرپور لذت لے کر ایک بچے کی طرح اپنے حضور کی عظمت کو بیان کروں، تاکہ آپ حضور کے بچپن کا مکمل طور پہ لطف لے سکیں۔ ذرا کہہ دیجئے یہاں سے وہاں تک، دائیں سے بائیں تک، بیٹھے کھڑے سب لوگ کہہ دیں محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ بچے کم سے کم 3 مہینے تک پیدا ہونے کے بعد سے لے کر 3 مہینے تک جب بھی نیند سے اٹھتے ہیں تو روتے روتے اٹھتے ہیں۔ 6 مہینے تک یہ عادت کچھ کم ہوتی ہے اور 1-2 سال میں یہ عادت ختم ہو جاتی ہے، لیکن 3 مہینے کا کسی کا بھی بچہ پیدا ہونے سے لے کے 3 مہینے تک جب بھی وہ اٹھے گا تو روتے روتے اٹھے گا۔ لیکن یہ میرا رسول ہے، جب یہ نیند سے اٹھتے ہیں تو مسکرا مسکرا کر کے اٹھتے ہیں۔ پتا چلا نبی بچپنے میں بھی کسی کی طرح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ رونے والوں سے پوچھو ماں کی نیند کیوں خراب کرتا تھا، جوان ہو کر کے آواز بٹھاتا ہے تقریر میں نبی میری طرح۔ امی سے پوچھ کے رات رات پر جگتی کس کے لیے تھی؟ ارے اللہ اکبر، دن کو اٹھ کر کے کہتی یہ تو سونے بھی نہیں دیتا، کیسا بچہ ہے، پوری پوری رات روتا ہے۔ لیکن یہ میرے نبی کا بچپنا ہے کہ حضور نہ رات کو روتے ہیں، نہ
دین کو روتے ہیں بلکہ پیدا ہوئے بھی تو مسکراتے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا جس کا بچپنا اتنا بے مثال ہو۔ اچھا جتنی باتیں کر رہا ہوں ہوا میں نہیں، کتاب سے کر رہا ہوں، جس کو شک ہو کتاب دیکھے، اور ان لوگوں کی کتاب جن کو بخاری کے شارحین ہونے کا شرف حاصل ہے، ان لوگوں کی کتاب جن کو لوگ محقق علی الاطلاق کہتے ہیں، ان کی کتاب جن کو روزانہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا تھا، ان کتابوں سے میں بیان کر رہا ہوں حضور علیہ السلام کا بچپن۔ لیکن حلیمہ کہتی ہے ابھی چند دن کے پیغمبر ہیں، ہاتھ رکھا تو اٹھا، آنکھیں کھولی مسکرا دی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے نبی کو ہم نے اپنی طرح کہنا شروع کیا، ایسے نبی کے میلاد پہ ہم نے اعتراض کیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے ہاتھ رکھا، آنکھیں کھول کر حضور نے، آنکھیں کھول کے حضور نے مسکرا دیا، حضور مسکرائے۔ کہتی ہے میں تو بل بل جانے کو جی چاہا، میں نے اٹھایا محمد کو، ان کی امی کی اجازت کے بغیر اٹھایا، اس لیے کہ ہنسے کیا، گویا کہ میرا دل چھین لیا، گویا کہ میرا دل لے لیا، اب میرے پہلو میں میرا دل نہ رہا، گویا کہ میں محمد کی غلام ہو گئی۔ میں نے اٹھایا، محمد کو سینے سے لگایا، میرے سینے خشک تھے اس لیے کہ میرا بیٹا پوری پوری رات روتا تھا، اس کو دودھ پینا نصیب نہ ہوتا تھا۔ جیسے میں نے محمد کو سینے سے لگایا، محمد کا سینہ میرے سینے سے مل گیا تو میرے سینے کے اندر دودھ کی نہر جاری ہو گئی۔ محمد ہمارے نبی کا بچپن، یہ اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ کہتی میرا سینہ دودھ سے بھر گیا، اللہ اکبر۔ حلیمہ کا سینہ پہلے خشک کیا، پھر دودھ سے حضور کی قدموں کی برکت سے بھر دیا۔ کیوں بھر دیا؟ اے حلیمہ جب میرا محبوب جوان ہو جائے تو تو کمر پہ ہاتھ رکھ کر یا سینہ تان کر یہ نہ کہنا محمد یاد کر میرا احسان کہ میں نے تجھے دودھ پلایا، اگر دودھ نہ پلاتی تو تو اس طرح جوان ہوتا۔ کیونکہ کبھی کبھی ماں ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے بھول گیا دودھ کا احسان، اگر دودھ نہ پلاتی تو مر جاتا، دودھ نہ پلاتی تو بلکتا، دودھ نہ پلاتی تو تیری ہڈیاں اتنی مضبوط نہ ہوتی۔ اللہ کو منظور نہ تھا کہ میرے حبیب پر کوئی احسان جتائے، اللہ نے قحط مسلط کر کے پہلے حلیمہ کو خشک کیا اور نبی کا سینہ لگنے کے بعد ان کے سینے کو بھر دیا تاکہ حلیمہ کو بتا دے حلیمہ تو میرے محبوب کو نہیں پال رہی ہے، میرا محبوب تو تجھے پالتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ محمد ہمارے سبحان اللہ، میرے آقا کا بچپنا کیسا بچپنا ہے، کیسا حسین۔ اب حلیمہ کہتی ہے میں نے دائیں طرف سے دودھ پلانا شروع کیا، پیا، میرا بچہ میرا شوہر لے کر کھڑا ہوا تھا، جب بائیں طرف کا دیا تو نہیں پیا، منہ ہٹایا، انگلی کا اشارہ کیا، گویا کہ کہہ رہے ہیں امی میں نے تو پی لیا، اب میرے رضائی بھائی کو بھی پلا دے۔ دائیں طرف سے پیا، بائیں طرف کا کبھی نہیں پیا۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں ماں کے سینے میں دائیں طرف دودھ کم ہوتا ہے اور بائیں طرف زیادہ ہوتا ہے۔ یہ میرا معصوم رسول کا معصوم بچپن ہے کہ کم اپنے لیے پسند کیا، زیادہ اپنے بھائی کو عطا کر دیا، دودھ پیتے بھائی کو عطا کیا۔ تو میرا امام اس منظر کو دیکھ کے پکار اٹھا بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انصاف کیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، ہم کہتے ہیں ساری دنیا کا مال کھا جانے والوں اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہے؟ ریل منتری گھوٹالہ کرے، کوئلہ منتری گھوٹالہ کرے، سارے منتری گھوٹالہ کرے اور یہ انصاف کی بات کرنے چلے ہیں۔ خدا کی قسم یہ میرا نبی ہے، ابھی چند دنوں کا نبی ہے، چند دن ہوئے ولادت کو، اور اپنے دودھ پیتے بھائی کے لیے اس کا حصہ عطا کر کے بتا رہے ہیں کہ میں نے انصاف کا نعرہ بعد میں لگایا ہے، پہلے بھائیوں کو انصاف عطا کیا ہے۔ یہ اپنے نبی کا بچپن ہے، لیکن مسلمانوں تمہیں معلوم نہیں، تمہیں تاریخ نہیں پتا، کیونکہ پہلے تو تم پڑھتے نہیں، جو بیان کرتا وہاں سننے نہیں جاتے، اور اگر کوئی سننے جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہے، یہ کیوں بیان کرتے ہو، یہ تو ضعیف روایت ہے۔ ہم نے کہا اچھا تجھے یہی روایتیں ضعیف لگتی ہے، بتا تو صحیح
کہ کیا ضعیف روایتیں فضائل اعمال میں مقبول نہیں؟ جب تیری بات آئے تو ضعیف روایتیں بھی مدرسے کے چندے کے لیے، بلکہ اگر ضعیف روایت نہ ملے تو تم اس کو گڑھ بھی لیتے ہو کہ اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب۔ آپ مجھے بتائیں کیا کوئی حدیث ایسی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے مدرسے میں چندہ دیا وہ جنتی ہو گیا؟ لیکن بتاؤ ممبروں پہ یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی؟ کیونکہ رسول اللہ کے دور میں تو ایسا مدرسہ تھا ہی نہیں جیسا مدرسہ آپ کا ہے۔ نہ مدرسے کے لیے چندہ ہوتا تھا، مدرسے کے طلبہ تو رسول اللہ کے دور میں پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے علم حاصل کرتے تھے۔ بغیر چھت کا حضور کا مدرسہ تھا جس کو صفہ کہتے ہیں، جس چبوترے پہ صحابہ بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے۔ اور آپ کہتے ہو کہ معاذ اللہ نبی کے لیے تم اس طرح پڑھتے ہو۔ ہم کہتے ہو جب مدرسے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے تو نبی کے لیے تو حدیثیں موجود ہے، اور بیان کرنے والی آمنہ ہے، بیان کرنے والی حلیمہ ہے، بیان کرنے والے عباس ہے، بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس ہے، بیان کرنے والے جناب ابو طالب ہے۔ ابھی میں آقا علیہ السلام کا میلاد بیان، آقا علیہ السلام کا معصوم بچپن بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، بھائی کے لیے پستہ ترک کر دیا۔ اب حلیمہ کہتی ہے میں تو بل بل جانے لگی۔ اس رات پہلی مرتبہ میرا بیٹا پوری رات سویا، جم کر سویا، کیونکہ جب پیٹ بھرا تو وہ بھی سو گیا، ورنہ پوری رات وہ مجھے ستاتا تھا۔ قربان۔ اب حلیمہ کہتی ہے، توجہ سے سنیں میرے نبی کا بچپن، سبحان اللہ، محمد ہمارے۔ حلیمہ کہتی ہے محمد میرے 2 سال کچھ مہینے رہے، لیکن کبھی بھی بستر پہ پیشاب نہیں کیا، بستر پر پاخانہ نہیں کیا۔ 2 ٹائم مقرر تھا، 2 ٹائم مقرر تھا۔ جب حضور کے پیشاب کا وقت ہوتا میں لے جاتی پیشاب کرتے، میں لے جاتی فراغت کرتے، اور حضور علیہ السلام کا سطر اگر کھل جاتا، سطر حیا کے پردے میں عرض کر رہا ہوں، سطر اگر کھل جاتا، بچے 5 سال کی عمر تک ننگے گھومتے ہیں، 3 سال کی عمر تک ننگے گھومتے ہیں، جو کہتے ہیں نبی اپنی طرح۔ میں ان کو یہ کہنے کی جرت نہیں کرتا کہ آپ بچپنے میں کیسے گھومتے تھے، یہ آپ ہی سمجھ لیں، لیکن جو کہتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے نبی ہماری طرح۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول کے بارے میں حلیمہ کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا سطر میں نے کبھی نہیں دیکھا، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا اگر سطر سے چادر ہٹ گئی تو کوئی ڈالنے والا نظر نہیں آتا تھا، بلکہ چادر خود بخود ان کے سطر پر ڈل جاتی تھی۔ مطلب یہ کہ فرشتے حضور کا سطر ڈھک دیا کرتے تھے۔ یہ حضور کا بچپن ہے۔ آقا پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے، یعنی ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ختنہ شدہ ولادت تھی، اور اس وقت جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو غلاظت میں بھرے ہوتے ہیں نا، یہ کوئی بتانے کی بات نہیں ہے۔ حضور پیدا ہوئے تو حضور پر غلاظت کا کوئی اثر نہیں تھا، اسی لیے حضور کی پیدائش کے بعد دائیوں نے حضور کو غسل نہیں دیا، حضور کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ میرے رسول کا بچپن ہے، سبحان اللہ۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، بڑی شان والے، سبحان اللہ۔ میرے آقا کا بچپن کیسا تھا؟ حلیمہ کہتی ہے کبھی میں نے ان کا سطر نہیں دیکھا، انہوں نے بستر میں کبھی جو ہے پیشاب پاخانہ نہیں کیا۔ اب حلیمہ کہتی ہے پوری رات ہم جم کر کے سوئے، اطمینان سے سوئے، اور اس کے بعد جب صبح کو اٹھے تو آمنہ نے کہا حلیمہ میرا یہ بیٹا بڑا مسعود ہے، بڑا مبارک میرا بچہ ہے، میں نے پیدائش کے وقت بڑے عجائبات دیکھے ہیں، میرے بچے کا بہت خیال کرنا، میرے بچے کا بڑا خیال کرنا۔ حلیمہ دیکھ میرے بچے کو بہت احتیاط سے رکھنا۔ حلیمہ کہتی ہے ٹھیک ہے بی بی آمنہ، تیری ساری شرطیں منظور ہے، اب تجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں تو ایک رات میں سمجھ گئی کہ یہ بچہ کتنا برکت والا ہے۔ میرا سینہ بھرا، میرا پیٹ بھرا، میرے شوہر کا پیٹ بھرا، میرے بچے کا، میری بیٹی کا پیٹ بھرا۔ اب صبح ہوئی تو اس کے بعد میں نے کہا اب اچھا میں چلتی ہوں۔